السلام علیکم دوستو۔ 1 جنوری 1983 یہ وہ تاریخ تھی جب پاکستان میں پنجاب کے شہر مرید کے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام اقبال مسیح رکھا گیا۔ اقبال کے والد سیف مسیح اور عنایت بی بی مزدور تھے۔ یہ لوگ بے حد غریب تھے، ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ 1986 میں سیف مسیح اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو تبھی سیف مسیح نے ایک آدمی سے 600 روپے کا ادھار لے لیا۔ جس آدمی سے سیف مسیح نے ادھار لیا وہ ایک فیکٹری کا مالک تھا۔ اس آدمی کی فیکٹری میں کارپیٹس بنا کرتے تھے۔ یہ جو 600 روپے کا قرضہ لیا گیا، اس کے بدلے سیف مسیح نے اپنے بیٹے اقبال کو اس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے لگوا دیا۔ اقبال کی عمر صرف 4 سال تھی اور اب اس نے اپنے باپ کا لیا ہوا 600 روپے کا قرضہ اسی فیکٹری میں کام کر کے ادا کرنا تھا۔ نہ صرف 600 روپے بلکہ اس کے اوپر سے سود بھی۔ 4 سال سے اقبال کو پہلے 1 سال یہاں پر صرف کام سکھایا گیا۔ 1 سال کے بعد اس کو ہر دن کا صرف 1 روپیہ ملنا تھا۔ ایک 4-5 سال کا بچہ کیا کام کر سکتا تھا، لیکن اقبال اب اس فیکٹری میں ایک غلام کی طرح زندگی گزارنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کو ایک کمرے میں چین کے ساتھ باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اقبال سے دن میں 14 گھنٹے کام لیا جاتا تھا۔ اس کو کھانا بہت کم کھلایا جاتا تھا اور کام پر غلطی ہونے پر اس کو بہت بری طرح مارا پیٹا جاتا تھا۔ اقبال کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ جس عمر میں اس کو اسکول جانا چاہیے تھا، اس عمر میں اقبال یہ سب کچھ سہ رہا تھا۔ دوستو، کیونکہ اقبال کو کھانا بہت کم دیا جاتا تھا، اسی لیے یہ سٹنٹڈ ڈور کا شکار ہو گیا، یعنی اس کا قد بڑا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اس دور میں بچوں سے اینٹوں کے بٹوں پر اور قالین کی فیکٹری میں زبردستی کام کروایا جاتا تھا۔ اکثر بچوں والدین غربت کی وجہ سے قرضہ لے لیا کرتے تھے اور مجبوراً ان کے بچوں کو کام کر کر وہ قرضہ ادا کرنا ہوتا تھا، جس کا سود اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ یہ ساری عمر یہی کام کرتے رہتے تھے۔ اقبال کی بھی یہی کہانی تھی۔ دوستو، اقبال اس فیکٹری میں 6 سال تک کام کرتا رہا۔ اس دوران اس کی پوری کوشش تھی کہ یہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جائے، اور فائنلی جب یہ 10 سال کا ہوا تو اقبال یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، ان دنوں میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایسے زبردستی والی مزدوری کو غیر قانونی یعنی انلیگل قرار دے دیا تھا۔ اقبال یہ بات جانتا تھا۔ یہ اس فیکٹری سے بھاگ کر سیدھا ایک پولیس اسٹیشن پہنچا اور وہاں پر اس نے اس فیکٹری کے مالک جس کا نام اشد تھا، اس کی شکایت پولیس سے کر دی، لیکن پولیس اقبال کو پکڑ کر واپس اسی فیکٹری میں لے گئی۔ اقبال کا کیا حال ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد اقبال ایک دفعہ پھر یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، ان دنوں میں ایک ادارہ ہوتا تھا، بانڈڈ لیبر فنڈ۔ اس ادارے نے ایک اسکول کھولا ہوا تھا جو ایسے بچوں کو تعلیم دیتا تھا جن سے زبردستی مزدوری کروائی جاتی تھی۔ اقبال نے اسی اسکول میں پڑھنا شروع کر دیا۔ 4 سال کا کورس صرف 2 سال میں کمپلیٹ کر دیا۔ اب اقبال چاہتا تھا کہ وہ دوسرے بچوں کی مدد کرے جو زبردستی ایسی فیکٹریز اور اینٹوں کی بھٹوں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک وکیل بھی بننا چاہتا تھا تاکہ ان بچوں کی مدد کر سکے۔ اقبال کی کہانی بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ اس بچے نے تقریباً 3000 پاکستانی بچوں کو ایسی جگہوں سے نکالنا جہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ اسے دنیا بھر میں انوائٹ کیا جانے لگا۔ 1984 میں اس کو ریبارڈ ہیومن رائٹس ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس سارے عرصے میں بانڈڈ لیبر فنڈ نے اقبال کی بہت مدد کی، اور وہی ادارہ جہاں اقبال پڑھائی کرتا تھا، اسی ادارے کو احسان اللہ خان چلا رہا تھا۔ اقبال مسیح اب ایک ہیرو بن چکا تھا، لیکن اس کہانی کا اینڈ اچھا نہیں ہوا۔ دوستو، اقبال سے بہت سے لوگ خوش نہیں تھے، وہ لوگ جو بچوں سے زبردستی کام کروایا کرتے تھے۔ اقبال کی وجہ سے اس مافیا کو بہت مشکل ہو گئی، اور یہی اقبال کی موت کی وجہ بن گئی۔ 16 اپریل 1995 کو 12 سال کا اقبال اپنے آبائی اقبال شہر مرید کے میں سائیکل چلا رہا تھا جب اس کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ یہ کتنے ڈرپوک لوگ تھے جو ایک 12 سال کے بچے سے ڈر گئے۔ اقبال کو مارنے میں اس گینگ کا ہاتھ تھا جو کارپیٹ فیکٹری میں زبردستی کام کرنے والے لوگوں کو مار دیا کرتے تھے اگر وہ بھاگ جاتے تھے۔ انہوں نے ہی اقبال کو مار ڈالا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں بہت مظاہرے ہوئے، لیکن 12 سال کا اقبال مسیح اب اس دنیا سے